بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری نظم کا ٹاپک ہے رب کائنات، جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ شاعر کا تعارف: الطاف حسین حالی، پیدائش 1837، والد کا نام عزت بخش، جائے پیدائش پانی پت۔ تعلیم: دلی میں تعلیم حاصل کی، ملازمت 1856 میں ملازمت کی ابتدا کی، پھر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے دوست اور ان کے بچوں کے استاد رہے۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت اختیار کی۔ خطاب: 1904 میں انہیں علمی اور ادبی خدمات سر انجام دینے پر شمس العلماء کا خطاب ملا۔ جب آپ دلی میں گئے تو غالب اور شیفتہ کی صحبت اختیار کی اور غالب اور شیفتہ کی شاعری کے حوالے سے شاگردی اختیار کی۔ اگر حالی کی شاعری کی خصوصیات کا جائزہ لیا جائے تو ان میں 3 نمایاں پہلو ملتے ہیں: اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری۔ اردو میں حالی کی اہمیت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو آپ کا شمار ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے نثر نگاری کی، اس لیے نثر نگار کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ نے پرانی شاعری پر تنقید کی، اس لیے تنقید نگار کے حوالے سے بھی آپ کی اہمیت ہے۔ سر سید احمد خان اس دور کے اہم نثر نگار تھے، مضمون نگار تھے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح کرنا تھا اور جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ تو الطاف حسین حالی نے سر سید سے خاص تعلق قائم کیا، کیونکہ آپ سر سید کی صحبت سے، ان کے کاموں سے بہت متاثر تھے، اور انہی کے کہنے پر آپ نے شاعری میں لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور پرانے ادوار کی نظمیں لکھیں جن میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر ہے، اور پھر آپ نے جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اس میں بہت سے موضوعات متعارف کروائے۔ حالی کی اہم تصانیف: مسدس حالی، جسے مدرج الاسلام بھی کہا جاتا ہے، دیوان حالی، شعر و شاعری، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی اہم کتابیں ہیں۔ شعر نمبر 1: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کامل، مکمل، ماہر، کاریگر، ازل ابتدا آغاز، کمال خوبی یا صلاحیت کو کہتے ہیں، ابد اختتام، جلال بزرگی شان و شوکت۔ تشریح کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھیں گے الطاف حسین حالی، اس کے بعد نظم کا نام رب کائنات، اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ اگر الطاف حسین حالی کی نظموں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سادگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ اس شعر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری صفات لامتناہی ہیں، تو ازل سے ہے اور تیری ذات ابد تک رہے گی، یعنی تیری ہستی لازوال ہے، تو اس کائنات کے آغاز سے ہے اور جب اس کا اختتام ہوگا، قیامت آئے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اس وقت بھی تیری شان و شوکت اور تیری ذات باقی رہے گی۔ اے اللہ، تو ماہر کاریگر ہے اور تیری قدرت کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کائنات جب نہیں بنی تھی اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب کائنات وجود میں آئی تب بھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کائنات کا وجود تیری کاریگری کی نشانی ہے۔ تو نے اس کائنات کو سجانے کے لیے بہت سی مخلوقات پیدا کیں اور پھر ان کو آوازوں سے سجا دیا۔ تیری شان و شوکت اور جلال کی نشانی ہے، تو ابد تک قائم رہے گا اور تیری ذات کو زوال نہیں۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور تیری ذات ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ ریفرنس کے شعر آپ لوگوں نے ضرور لکھنے ہیں: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ الطاف حسین حالی نے بڑی دلکشی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 2: ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا۔
عارف پہچان رکھنے والے کو کہتے ہیں، خدا شناس کو کہتے ہیں، منکر انکار کرنے والا کافر، سکتہ بے حس و حرکت ہو جانا، رعب ڈر اور چھانا شوکت۔ الطاف حسین حالی نے بہت دلکش انداز میں خدا کی خدائی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا جو ڈر ہے اور جو رعب ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ولی حیران ہیں اور بے حس و حرکت ہے، یعنی خاموش ہیں، اور اس کی ذات کا انکار کرنے والے کافر بھی حیرانی کی حالت میں ہیں۔ حالی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور جلال کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حسن و جمال کا رعب اور دبدبہ اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں، وہ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور انہیں تیرے سوا کسی کی ذات نظر نہیں آتی، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور کفار جو تیری خدائی سے انکار کرتے ہیں، جب ان پر بھی تیری تجلیات ظاہر ہوتی ہیں تو ان پر بھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس شعر میں حالی نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ بے شمار پردوں میں چھپا ہوا ہے اور انسانی عقل ان پردوں کو نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکا۔ ہاں، اس دنیا میں جو اللہ کی تجلیات ہیں، جو اشیاء ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جن ہستیوں پر اللہ کو کچھ راز کھلتا بھی ہے تو وہ اس کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور جب اللہ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ نے اپنا ہلکا سی جھلک دکھائی تو کوہ طور جل گیا اور آپ تاب نہ لگ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو کر گفتگو فرمائی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ اسی طرح جب کفار ان تجلیات کا نظارہ کرتے ہیں تو ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دونوں اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ کے جلال سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ میری طرح سے مہ و ماہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ شعر نمبر 3: گو حکم تیرا لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ ٹالنا، انکار کرنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لازوال صفت ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ تیرے نافرمان بندے تیری حکم عدولی کرتے ہیں، تیری تعلیمات نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی تیرا خیال جدا نہیں ہوتا۔ یہاں انسانی نفسیات کا ذکر ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، لیکن ان کے دلوں سے تیری یاد نہیں جاتی۔ جب یہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اے اللہ یہ تجھے ہی یاد کرتے ہیں، کیونکہ مشکل اور دکھ میں اللہ ہی سے رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہماری شرک سے قریب ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی دکھ اور خوشی عطا کرنے والا ہے، تیری ذات ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہماری مصیبت اور دکھ دور کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ اس لیے نافرمان بندے بھی ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ مایوس دل اللہ ہی پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔